حاصل کی. تو ابھی ہم شروعات کے سٹیج میں ہیں, گرو ہو رہے ہیں. تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ نیشنل پارٹیز نہیں ہونی چاہیے, آپ خود نیشنل پارٹی بننا چاہتے ہیں؟ نہیں, میں کہا نیشنل پارٹیز کے لیے نیشنل پارٹیز کوئی سب نہیں بن جاتا ہے. نیشنل پارٹیز کے لیے آپ کو رول ہے, میرے خیال سے 6% آف دا نیشنل ووٹ لینا پڑتا ہے آپ کو, اور ایک 8 یا 9 سیٹس بھی آپ کو پارلیمنٹ سیٹس پر کامیابی حاصل کرنا پڑتا. تو نیشنل پارٹی کا سٹیٹس نہیں ملا ہے, نہ ملے گا مجھے. میں ایسپریشنز کی بات کر رہا ہوں. نہیں, ایسپریشن نیشنل پارٹی بننے کا نہیں. نہیں, لوگوں کی جو ایسپریشن, آپ نے ریجنل ایسپریشنز کی بات کی, آپ خود لیکن ریجنل ایسپریشنز کی بات نہیں کرتے ہیں. آپ جب پارلیمنٹ میں بھی بولتے ہیں تب بھی آپ پورے ملک کے لیے بول رہے ہیں یا ملک کے ایک طبقے کے لیے بول رہے ہیں؟ اب جیسا امتیاز جلیل, اگر مثال کے طور پہ اگزامپل دے رہا ہوں, امتیاز جلیل شیو سینا کو ہرا کر آئے. امتیاز جلیل کے جیتنے کے 6 مہینے کے اندر اورنگ آباد کو صرف ایک ہی فلائٹ تھی ایئر انڈیا کی. امتیاز جلیل کی جستجو اور بار بار پارلیمنٹ میں اس مسئلے کو اٹھایا, اور انہوں نے 2-3 مرتبہ جا کر ہردیپ سنگھ صاحب سے ملاقات کی ہے. اب دلی ٹو اورنگ آباد 3 فلائٹ ہو گئی. نہیں, یہ ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ ایک جو وہاں کے ریجنل ایسپریشنز تھے, کیونکہ بی جے پی شیو سینا تھی تو وہی سینٹرلائز لیڈرشپ کا معاملہ آتا تھا. دوسرا یہ کہ ان کے الیکشن کے بعد اس سے پہلے یا بیچ میں کافی بارش ہوئی, کئی فصل تباہ و برباد ہوئی. ایسے علاقوں کو امتیاز جلیل کے جہاں پر کوئی جاتا نہیں تھا, پھر انہوں نے آ کر پارلیمنٹ میں بھی اس کو مدعا بنایا. تو یہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو ریجنل جو ہوپس ہے یا ایسپریشنس ہے اس کا ریفلیکشن ہو, جو نیشنل پارٹی زیادہ نہیں کرتی ہیں. اب تو جیسا آپ نے خود کہا, نیشنل پارٹی کے نام پہ جو پارٹی ہم سب کے سامنے ہے اس کی بہت سی چیزوں سے آپ اتفاق نہیں رکھتے, اور کل جو ہوا نہیں, کوئی چیز سے اتفاق نہیں رکھتا, کسی بھی چیز سے اتفاق نہیں رکھتے. آپ نے کہا کل جو ہوا اگر دیش سن رہا ہے تو اس کے اور نتائج نکلیں گے. کیا اگلا قدم کیا ہے اسد الدین اویسی کا اگلا قدم کیا ہے؟ آپ خود مان رہے ہیں کہ نمبرز ادھر ہیں, اور کانسٹیٹیوشن یہ بھی کہتا ہے کہ نمبرز نہیں. دیکھیے, جمہوریت میں تو آپ کو سمویدھان اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اسمبلی پارلیمنٹ میں اپنی بات کو رکھیں اور اس کی مخالفت کریں, اور حکومت نہیں سنتی ہے تو آپ جنتا کے درمیان میں جائیے اور جنتا کے درمیان میں جا کر اس چیز کو بتائیے, جنتا کو سمجھائیے, ہندوستان کی عوام کو, اور پھر عدالت کا عدلیہ کا راستہ بھی ہے ہمارے سامنے. تو اسد اویسی عدالت جائیں گے, ایم آئی ایم عدالت جائے گی؟ مجھے اگر ضرورت پڑی تو ہر دروازے پر جا کر میں کھٹکا ماروں گا, کیونکہ ہندوستان کا سمویدھان مجھے اجازت دیتا ہے, وہ کام کروں گا میں. یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف پارلیمنٹ میں اس مسئلے کو اٹھائے اور خاموش بیٹھ جائیں گے. ہم ملک کے ہر کونے کونے میں جائیں گے, اپنی اس بات کو رکھیں گے. لیکن دیش آپ کی بات سنیں, اس کے لیے دیش کو یہ آپ سمجھانا چاہیں گے کہ ادھر سے جو آرگومنٹ آ رہا ہے وہ یہ کہ صاحب یہ اینٹی مسلم ہے کیسے ہے سی اے بی؟ نہیں, دیکھیے, آپ کو سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اینٹی کانسٹیٹیوشن ہے. کیوں؟ یہ اینٹی امبیڈکر ہے, یہ اینٹی راجندر پرساد ہے, یہ اینٹی گاندھی ہے, یہ اینٹی فریڈم فائٹرز کے ان کی جو نظریہ تھا اس کے خلاف ہے. اس لیے کہ اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو میں, جو میں نے کل پارلیمنٹ میں بھی کہا تھا کہ جب ہم نے سمویدھان بنانا شروع کیا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں, اب دیکھیے جو لوگ سمویدھان بنائے, آپ تو مانتے ہوں گے کہ ان کا دماغ, ان کی سوچ موڈی سے زیادہ تھی. آپ بولیں گے پبلکلی, مانیں گے آپ؟ نہیں, آپ مانیں گے اس کو؟ نہیں مانیں گے. چلیے, تو اس سے معلوم ہو گیا کہ آپ ڈر رہے ہیں. نہیں, میں اس کو پاس کر رہا ہوں. اب جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ڈیبیٹس میں بیٹھ کر اس ملک کا سمویدھان بنائے, ان کا سوچ, ان کا دماغ, ان کا کمٹمنٹ, ان کی لینگویج اسد الدین اویسی سے بہت زیادہ تھی. وہ آسمان ہے تو میں زمین ہوں. انہوں نے جب پریامبل لکھ رہے تھے تو ایچ وی کامت صاحب نے کہا کہ بھگوان کے نام سے ہم پریامبل لکھیں گے. تو راجندر پرساد جیسے بڑے لیڈر نے کہا کہ نہیں, ہم بھگوان یا خدا کے نام سے پریامبل نہیں لکھیں گے. ووٹنگ ہوئی اور بھگوان ہار گئے, خدا ہار گئے. وہ سوچ دیکھیے, اور یہاں تک کیسے آگے ہم.
70 साल में हम उतनी ऊंचाई से कितना गिर गए हम कि संविधान में हम सिटीजनशिप का कानून बना रहे हैं मजहब की बुनियाद पर। इससे बड़े तौहीन की और क्या बात हो सकती है। मैं यकीनन कह रहा हूं कि आपको अगर देना है तो इंटरनेशनल रेफ्यूजी कन्वेंशन साइन करिए। मुझे गम इस बात का नहीं है कि आप अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से किसी मुसलमान को नहीं ला रहे, मत लाइए आप। मुझे गम इस बात का है और तकलीफ इस बात की है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी एक तकरीर में कहा था कि मैं एक हिंदुस्तानी मुसलमान हूं और मेरे मजहब का इस देश से 1000 साल का रिश्ता है और हिंदुइज्म का 4000 साल ज्यादा रिश्ता है। जब मेरा इस मुल्क से 1000 साल का रिश्ता है तो वो रिश्ता कहां पर चला गया। आप पार्लियामेंट में बैठकर एक पैगाम ये दे रहे हैं कि क्योंकि हम मुसलमान हैं आपको उसमें नहीं लाएंगे। आखिर क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत से। एक तो मुसलमानों का आपने पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन कर दिया, बीजेपी ज्यादा किया, दूसरे पार्टीज ने भी किया, कांग्रेस ने भी किया। अब आप और एक्सक्लूजन कर रहे हैं। कहां ले जा रहे हैं, किस रास्ते पर इस मुल्क को लेकर जा रहे हैं आप। तीसरी बात यह है कि इस बिल को आप सिर्फ सिटीजनशिप के एंगल से मत देखिए। बीजेपी जो है थ्योरी ऑफ कियोस और थ्योरी ऑफ डिसीट के माहिर है। इसको एनआरसी के प्रिज्म से देखिए और एनआरसी जब होगा इस देश में, मिसाल के तौर पर शशि थरूर को कहना चाहिए था, आसाम के बारे में नहीं कहा। आसाम में 19 लाख के लोग के नाम नहीं आए। सेक्शन 6 जो अमेंड किया गया है कल बिल में, कहता है कि जिनके खिलाफ कोर्ट में केस चल रहा है वो कोर्ट का केस अबेट हो जाएगा। और हेमंत बिस्व शर्मा ने मारिया शकील के साथ प्रोग्राम में कहा था, जो आज के आपकी मीडिया होस्ट हैं, उन्हें कहा था कि 5,80,000 बंगाली हिंदू हैं, यानी सीएबी जब एक्ट कानून बन जाएगा तो 5,80,000 बंगाली हिंदू पर कोई केस नहीं चलेगा फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में। आसाम के पूरे फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में किस पर केस चलेगा? उन 4-5 लाख मुसलमानों पर चलेगा। और सब ने एनआरसी को जाकर एप्लीकेशन दिया था कि हम इस देश के वासी हैं, उन पर केस रुक जाएगा और मुझ पर केस चलेगा। अब एनआरसी जब 1 साल 1.5 साल में जब आएगा, आपका नाम और मेरा नाम नहीं आया एनआरसी में, मिसाल के तौर पर आप तो सीएबी के दरवाजे से इंडियन सिटीजन हो जाएंगे और मैं स्टेटलेस हो जाऊंगा। अब बताइए, इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन ये सरकार करने जा रही है, इस पर कोई जवाब नहीं दिया अमित शाह ने, कोई जवाब। और कहा कि एनआरसी लाएंगे। मैं जो क्वेश्चन किया, वो सिटीजन्स के लिए नहीं है ना, वो माइग्रेंट्स के लिए। उनके तरीके हैं कि वो सिटीजन्स के लिए नहीं है, वो माइग्रेंट्स के लिए है। नहीं, अब होगा क्या कि जो बंगाली हिंदूज हैं वो तमाम के तमाम कहेंगे कि हमारा ताल्लुक बांग्लादेश से है। कल तक तो वो कह रहे थे कि वो भारत के हैं, उन पर ना परजरी का केस लगेगा ना 420 का लगेगा। आप दे देंगे उनको, सेक्शन 6 कह रहा है, देख लिए, द केसेस विल बी